بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم پر خصوصی احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی یعنی یہ عنایت ہے اور یہ خصوصی احسان ہے کہ ہم آج ایک قرأت حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 5-6 سالوں سے الحمدللہ ہم متعدد کتابوں کی قرأت کرتے آ رہے ہیں، جو محدثین کا ایک طریق اور ایک نہج ہے۔ اس کا آج کی اس نشست کا ایک پس منظر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کل فضیلتین کے ہمارے جو ساتھی ہیں، کچھ ہم اساتذہ جس میں شیخ شعیب محمدی، شیخ اعجاز محمدی حفظہ اللہ وغیرہ، ہم مل کر کے ایک دعوت کی تھی ان کو۔ تو شیخ اعجاز محمدی حفظہ اللہ کا جو اپنا شخصی مکتبہ ہے، اس میں الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، اس پر جو ہے میری نظر پڑی تو باذن اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بہت اچھی مناسبت ہوگی کہ اس کتاب سے جو احادیث الصیام ہیں اس پر جو ہے بہرحال ایک نظر ہم سب کی پڑ جائے، ہم طلبہ کی ایک مرور ہو جائے۔ محدثین کے پاس حدیث پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ رہا ہے، وہ جیسے کہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے اس کو قواعد التحدیث میں 3 طریقے بتائے ہیں اور محدثین اس کو بتاتے آئے ہیں۔ اب میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آج جمعرات ہے اور تقریباً 5 بج رہے ہیں عصر کے بعد، تو اس مناسبت سے مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو محدثین کے پاس حدیث پڑھنے پڑھانے کے جو طریقے رہے ہیں وہ عام طور پر 3 طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ہے مطلب پوری سرعت کے ساتھ، پوری تیزی کے ساتھ ہم جو ہے کسی کتاب کو لے کر کے پڑھیں، اور اس پر بھی جو ہے مطلب عجائب ہیں محدثین کی کہ تراجم میں جو باتیں ہم کو ملتی ہیں، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے الحمدللہ یہیں پر مکتبے میں، اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل میں بھی موجود ہے، اس کو سن سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ محمدیہ میں ہمارے جو شیخ الجامعہ ہیں شیخ خالد مشرف بن عبدالجلیل عمری حفظہ اللہ، آپ خصوصی اہتمام کرتے ہیں یہاں پر جو ہے مطلب طلبہ کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق۔ تو ایک خاکہ ہم نے ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو ہے اس طرح کی قرأت حدیث ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں غالباً 5-6 سال ہو گئے نا بلوغ المرام جو ہم نے پڑھے تھے، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ آپ میں سے کوئی ہیں جو اس مجلس میں رہے ہیں، شیخ شعیب اور شیخ اعجاز کے علاوہ کوئی اور رہے ہیں؟ تو الحمدللہ جو ہے اس وقت ہم نے عصر کے بعد شروع کی تھی، اس میں سبھی کلیہ کے اور دیگر طلبہ بھی تھے، اساتذہ بھی تھے اس میں۔ عصر بعد مغرب بعد عشاء تقریباً 12 بجے تک ہم لوگوں نے بلوغ المرام پوری کتاب الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی اس میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اقتضاء العلم العمل جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ہے، ان کی کتاب کی قرأت ہم نے کی، اور وہ آن لائن رہی وہ، اور اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات بھی میں نے پیش کیا تھا۔ امام دارمی رحمہ اللہ کی السنن، اس کا جو مقدمہ ہے اس کو ہم نے پڑھا آن لائن قرأت کی تھی، اور کافی لوگ اس میں جمع ہوئے تھے، مرد بھی خواتین بھی الحمدللہ، طلبہ طالبات وغیرہ سب فارغات۔ تو اس میں بھی امام دارمی رحمہ اللہ کا تعارف بھی پیش کیا گیا تھا، سب یوٹیوب پہ موجود ہے الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کے المرد والکفارات، اس کی بھی قرأت ہوئی تھی، اور اس میں ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات میں نے پیش کیا تھا۔ صحیح الحفاظ کی قرأت بھی ہم نے کی تھی الحمدللہ۔ تو اور اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے المستخرج علی صحیح البخاری جو امام ابو نعیم الاصبہانی کی ہے رحمہ اللہ، اس کا کافی حصہ ہم نے جو قرأت کیا تھا، ہم گھر کی بات تھی۔ تو اس طرح کی متعدد کتابوں کی قرأت ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یہ اضطراری طور پر اچانک ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، تو میں اس پر طول نہیں دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، اس کتاب سے ہم جو ہے احادیث الصیام کی قرأت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ حیات جو ہے فی الحال یعنی تفصیل سے تو نہیں پیش کیا جا سکتا، دنیا کی معروف شخصیت ہیں، علماء عوام سب جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، خاص کر آپ کی جو خدمت ہے الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، لاک ڈاؤن میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور پھر خاص کر جو زندگی آپ کی رہی ہے، جو آغاز آپ کا رہا ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت جو ہے الحمدللہ کافی نمایاں ہے۔ مئو اعظم گڑھ کے ہیں، الحمدللہ اسلام قبول کیا، پھر وہاں کے حالات جو ہے ناخوشگوار تھے تو آپ جامعہ دارالسلام امر آباد آئے الحمدللہ، وہاں پر پڑھے۔ جامعہ دارالسلام امر آباد کے ایک ساتھی آپ کے موجود ہیں مولانا رضا اللہ اصغر عمری، جو مولانا ابو العبیان حماد عمری رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کے ہم سبق ہیں، تو میں نے ان سے انٹرویو بھی لیا تھا کہ جو ہے مطلب دوران طالب علم ان کے کیا معاملہ رہا ہے،
تو یوٹیوب میں موجود ہے، الحمدللہ سن سکتے ہیں۔ اور دکتر ضیاء رحمہ اللہ سے متعلق جو ہے ہمارے ہم سبق دکتر پرویز عمری مدنی حفظہ اللہ نے تو اہل علم کے مقالات انہوں نے جمع کی ہیں، پوری کتابی شکل حیات و خدمات ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال ان کی زندگی پر گفتگو کرنا بہرحال جو ہے یعنی ایک طرح سے مشکل ہے، لیکن اس کتاب سے متعلق 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، یہ یقیناً جو ہے دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی عظیم خدمت ہے، عظیم کارنامہ ہے آپ کا۔ دیکھو ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جسے خود دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے کتاب کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ اس کا جو مقدمہ ہے، اس میں کئی باتیں جو تقریباً 50 کتابوں کا آپ نے گویا کہ خلاصہ اس میں پیش کر دیا ہے آپ نے۔ تو اس کتاب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو کل احادیث ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نسبت دے بغیر کہیں کہ احادیث جو بصفہ عامہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یعنی کم و بیش بدون تکرار الاسانید 40,000 حدیثیں، یہ آپ نے کہا ہے کہ جو کتب ستہ کی اگر بات کریں تو کہا ہے کہ بدون تکرار یعنی تقریباً 8,000 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 8,000 حدیثیں آپ نے اپنے لکھا ہے مقدمے میں، اور کہا کہ یہ جو مجمع الزوائد ہے نا، مسند احمد ہے، مسند البزار ہے، مسند ابی اعلیٰ ہے، معاجم ثلاثہ ہے، کہا کہ ان سب کی جو احادیث اس میں جو زوائد ہیں اس پر کتب ستہ پر، کہا کہ یہ جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو 19,000 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 19,000 حدیثیں، اور ہو گئی یہیں پر جو 27-28,000 حدیثیں ہو گئی، اور کہا کہ اس کے علاوہ کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، کہا کہ کم و بیش ممکن ہے کہ اس میں 10,000 حدیثیں رہی ہوں، اس اعتبار سے 40,000 حدیثیں۔ اور پھر آپ نے حافظ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ تدریب الراوی سے نقل کرتے ہوئے یہ کہا کہ 50,000 حدیثیں بھی نہیں ہیں، تو کہا کہ اس سے کم ہی ہوئی ہے، گویا کہ لگ بھگ یہی بات ہوئی ہے۔ اب دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمت رکھی ہے، آپ نے یہ سوچا کہ جو ہے جس طرح سے قرآن محفوظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل احادیث جو صحیح احادیث ہیں یقیناً وہ محفوظ تو ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اس میں تو یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ تو یہ ایک ہمت ملی کہ جب ساری حدیثیں آپ کی محفوظ ہیں تو اسے ایک جا کیا جائے۔ دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو یعنی اللہ کے رسول کی جو ساری احادیث جو کل احادیث جو صحیح احادیث ہیں، علماء نے شروع دن سے اہتمام کے امام بخاری سے لے کر کے بہت سارے اصحاب علم، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو یہ جو ساری احادیث ہیں جو کل صحیح احادیث ہیں اس کو آپ نے یکجا کرنے کی ٹھانی، اور اللہ رب العالمین کو توفیق دیا آپ کو، اس لیے کہ جو ہے یعنی علماء میں ایک بھی نہج رہا ہے، جب احادیث مدون ہو گئی ہے تو موضوعہ کا جو نظریہ ہے وہ بھی علماء میں رہا ہے، قدیم علماء میں، جیسے جو ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جامع المسانید والسنن وہ ہے، اور حافظ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی جامع الاصول فی احادیث رسول ہے، اور حافظ حیثمی رحمہ اللہ کی مجمع الزوائد ہے۔ تو یہ سب موضوعات کی شکلیں یہ سب، لیکن جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بھی تمنا تھی کہ جو ہے مطلب ساری احادیث اکٹھا ہو جائیں، ایک کتابی شکل میں آ جائیں، بالخصوص صحیح احادیث کی اگر بات کریں تو نور علی نور۔ تو دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے جو ہے بہرحال یہی کام کیا ہے، ساری احادیث کو جو صحیح احادیث ہیں آپ نے اسے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، بحیثیت ایک محدث آپ نے اس پر جو ہے حکم لگایا اور صحیح احادیث کو اکٹھا کیا آپ نے، اور جو ہے یعنی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے جو ہے دیگر محدثین کے جو حکم سے جو ایک طرح سے موافقت کی اگر ہم بات کریں۔ اس پر میں نے دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ سے کچھ سوالات بھی کیے تھے، ہمارے یوٹیوب چینل میں موجود ہیں، وہ بطور معاون چیز کام آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، گویا کہ جس طرح سے قرآن بین الدفتین ہمارے سامنے ہے، ویسی ساری احادیث رسول گویا کہ آپ نے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ جو ہم کتاب الصیام جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی ترقیم نہیں لگی ہوئی ہے، اور اس میں دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کا جو ہے اپنا ذاتی آپ نے اپنی تحقیق کر کے جو ہے اپنے حکم لگایا ہے۔ کسی جگہ پر آپ نے ہلکی پھلکی تخریج کی ہے، کہیں پر آپ نے متوسط انداز میں، کچھ جگہ پر آپ نے کافی تفصیل سے کام لیا ہے، اور اس لیے کہ آپ کا اپنا ایک انداز ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اور آپ کی تحقیق میں اگر موازنہ کریں، شیخ البانی رحمہ اللہ کو استیعاب مقصود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کو طرق جمع کرنے میں اتنے حرص کہ جو ہے حدیث کے صحت کے باوجود بھی جتنے طرق ہو سکتے ہیں سب آپ یکجا کرتے ہیں، اس پر دراسہ کرتے ہیں الحمدللہ، اور جو ہے مزید کچھ نئی کتابیں آتی ہیں، نئی مخطوطات ملتے ہیں تو اسی کی روشنی میں آپ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دکتر ضیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہے، دکتر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے اختصار سے کام لیا ہے۔ آپ نے جو ہے حدیث کی ایک اسناد پر بھی جو ہے حدیث صحیح ہو جائے تو آپ نے اس پر اکتفا کیا، اور آپ کا معاملہ اس طرح سے رہا ہے۔ اور محدثین جو ہے ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول کی ساری حدیثیں محفوظ ہیں، جو شریعت ہے محفوظ ہے، تو پھر محدثین نے اسے یکجا کیوں نہیں کیا اسے؟
تو اس کی بہرحال اہل علم نے بہت ساری توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ جو ہے یعنی عام طور پر علماء کو مقصود کیا رہا ہے کہ ایک موضوع سے متعلق ایک مسلمان کو جتنا جو کفایت کر جاتی ہیں اتنی حدیثیں جمع کر دینا ہے، یہ مقصود رہا ہے، استیعاب مقصود نہیں رہا ہے۔ ایک وجہ عام طور پر یہی رہی ہے محدثین کی، ایک وجہ یہ رہی ہے کہ جو ہے مطلب یعنی احکام سے متعلق کچھ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر اختصار کیا گیا ہے۔ میں نے ایک 2-3 سال پہلے کی بات ہے، لاک ڈاؤن کے مرحلے میں امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کی جو ہے یعنی جو آپ کا جو ہے نا الرسالہ الی اہل مکہ ہمارے پاس ہے مختصر سا، اس میں آپ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے استقصاء کرنے کی، کس سے متعلق احادیث الاحکام کو استقصاء کرنے کی کوشش کی آپ نے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر بات ہے، میں نے سنن ابی داؤد سے کتاب الصوم کو ہم نے پڑھا تھا، تو اس تناظر میں نے وہ ایک درس ریکارڈ کروایا تھا میں نے، کہ اس میں احادیث الصیام پر بھی ظاہر بات ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے استقصاء کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال استیعاب نہیں ہو پایا اس میں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو اس پر میرا مستقل درس ہے یوٹیوب پر الحمدللہ۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کی کوشش کی ہے، البتہ جو ہر موضوع سے متعلق ساری احادیث اکٹھا کرنا یہ واقعتاً بڑی بات ہے۔ اب دکتر جامع اعظمی کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی جو کتاب کی جو ترتیب ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح کی ہے وہی ترتیب ہے، تقریباً آپ نے اسی کے حساب سے جو ہے مطلب خیال رکھا ہے۔ اور کتاب الصوم اگر ہم الجامع الکامل کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ترقیم نہیں لگی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے جو ہے آخری حصہ میرا فارغ تھا تو میں بیٹھ کر کے اس میں جو ایک ایک کر کے گنتا رہا میں، تو 405 سے 410 کے قریب حدیثیں ہیں اس کے اندر، کتاب الصوم جو الجامع الکامل میں ہے۔ تو ہم جو ہے اس میں ترقیم نہیں لگی ہوئی ہے، اور اس میں محذوف الاسانید کتاب ہے، یہ اسانید بھی نہیں ہے، ہم اسی اعتبار سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور تحقیق وغیرہ جو تخریج وغیرہ ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، بس متن پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو لگ بھگ اس میں 400 حدیثیں ہیں جو صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور اس میں کچھ مرفوع بھی ہیں اور مرفوع ہی ہیں، کچھ موقوف روایتیں بھی ہیں جو آخر میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے میں کتاب الصیام کا جو پہلا باب ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہمارے شیخ شعیب محمدی ہیں حافظہ اللہ، شیخ اعجاز اس کے بعد پڑھیں گے، شیخ عبدالرحمن نذیری ہیں ہمارے پاس، اور شیخ ہاشم بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو وہ بھی پڑھیں گے۔ آپ ہمارے اخوان میں سے بھی شیخ فرقان وغیرہ جو بھی ہیں، شیخ جو بڑی جماعت کے، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ کتاب الصیام جموع ما جاء فی وجوب الصیام وفضلہ واحکامہ، اس کا جو پہلا باب ہے باب وجوب صوم شہر رمضان۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق۔ عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي۔ وابن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبت عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء
وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر.